تو اپنے گھر سے کھا کے جب تبلیغ کی جائے تو اس کا اپنا پھر رنگ اور اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جن لوگوں سے کام لیا انہوں نے دین کے کام کو کاروبار نہیں بننے دیا۔ جب یہ دین کاروبار بن جاتا ہے پھر کچھ باقی نہیں بچتا۔ اس لیے یہ رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہو۔ ہاں ظاہر ہے جو دینی کام کاج میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو وہ باقی امور سر انجام نہیں دے سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، تو ان کی اگر لوگ خدمت کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا ضابطہ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے بتایا، اے پسر تما مکن، اے بیٹے تما نہیں کرنی، اور اگر کوئی محبت سے پیش کرے تو منع مکن، منع نہیں کرنا، اور جب لے لو تو جمع مکن، جمع نہیں کرنا۔ لا تامے، لا مانے، لا جامے، یہ 3 اصول بتا دیے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ طلب نہیں کر رہا، تمہیں دین دے رہا ہوں تو اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، اور جس مشکل سے حضور نے لوگوں تک دین پہنچایا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازار تک گواہی دیں گے، بدر سے لے کر کے حنین اور تبوک تک گواہی موجود ہے۔ لوگوں کے رویے، ناموافق حالات، نکتہ چینیاں اور لوگوں کے تلخ اور سخت جواب، مسترد کر دینا، پتھر برسانا، اوجریاں ڈالنا، راستے میں گڑھے کھودنا، کانٹے بچھانا، کیا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود تبلیغ کا تسلسل ٹوٹنے نہیں پایا، لیکن کہا اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کر رہا۔ الا المودۃ فی القربہ، ہاں ایک میرا تم سے سوال ہے کہ جو قرابت دار ہیں میرے، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تم نے محبت سے پیش آنا ہے، ان کے پیار کو سینوں میں جاگزیں رکھنا ہے۔ علماء نے اس پہ گفتگو کی، جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تو پھر اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگی جاتی، وہ صلے کی صورت ہی نہ بن جائے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اہل ایمان سے جو اہل بیت کی محبت طلب کی گئی ہے وہ اہل بیت یا پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی، وہ امت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر وہ اہل بیت سے جڑ جاتے ہیں تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جنہیں حضور بھی بھاری کہہ رہے ہوں گے، وہ کتنی بھاری ہیں؟ 2 بھاری چیزیں، انا تارکن فیکم ثقلین، تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ اولہما کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، جس میں نور ہے، جس میں روشنی ہے، جس میں ہدایت ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اسے کبھی چھوڑنا نہیں۔ اور فرمایا حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو اچھی طرح سے پکڑ لو۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی وَإِطْرَتِي اہل بیتی، اور میری اطرت، میرے اہل بیت نبوت۔ اور مسلم کی جو روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں یہ لفظ ہیں، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے معاملے میں تقصیر نہ کرنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا، تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ کہا، حالانکہ پہلے فرما چکے تھے کہ یہ 2 بھاری چیزیں ہیں، یہ فرمایا جانا کافی تھا، جن چیزوں کو پہلے ہی بتا چکے کہ یہ بڑی اہم اور بڑی بھاری چیزیں ہیں، لیکن پھر 3 مرتبہ دہرا کے کہا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو پھر یہ 2 چیزوں کو اگر تم تھام لیتے ہو تو فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا
وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دو چیزیں آپس میں الگ بھی کبھی نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھی آ ملیں گی۔ ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ میرے حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ امت ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئی؟ یہ امت فرقوں میں کیسے بٹ گئی؟ حضور نے تو کہا تھا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو صاحب لوگ فرقوں میں اس لیے بٹے، کسی نے کتاب کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ کہا دونوں کے دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کسی نے کتاب سر پہ اٹھائی اور دہائی دی، یہ قرآن ہے اس پہ عمل کرو، اور اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا۔ اور کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کو ترک کر دیا۔ انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن۔ کہ اگر یہ دونوں چیزیں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں الگ بھی کبھی نہیں ہوں گی۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ الگ بھی کبھی نہیں ہوں گی۔ دیکھ لینا قرآن سینے میں ہوگا تو حسین سینے کے اوپر ہوگا، دیکھ لینا حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہوگا تو قرآن وہاں بھی حسین کے ساتھ جڑا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ دونوں آپس میں الگ بھی کبھی نہیں ہوں گے، تو دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی، قرآن اور اہل بیت نبوت۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے ہمیں، تاکہ ہم ہدایت کی راہوں کے مسافر بن جائیں۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہماری ضروریات کی کفالت کرتی ہے، ہمارے دکھوں کا مداوع ہے، ہمارے مرض کا علاج ہے، ہماری ضرورتوں کی کفیل ہے، کافی ہے، وافی ہے، شافی ہے، ہمارے دردوں کا درمان ہے۔ اقبال نے کہا تھا آنکھ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ یہ زندہ کتاب ہے، کبھی بھی یہ فرسودہ نہیں ہوئی، اس کے دیے ہوئے قوانین غیر متبدل ہیں۔ یہ کتاب تمہاری زندگی کے اندر نور اور روشنیاں بھر سکتی ہے اگر تم اس سے فیض اخذ کرنے کا مزاج پیدا کر لو۔ یہ کتاب تو کوئی اور ہی کائنات ہے۔ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتاب نیز چیزیں دیگرست۔ اقبال کہتے ہیں میں کھل کے جو بیان کروں تو اگر تم غور سے سنو تو جو میرے سینے میں مستور ہے، چھپی ہوئی بات ہے، اگر میں وہ کھل کے بیان کر دوں، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ یہ قوموں کو کھڑا کر دیتی ہے، یہ قوموں کو عروج اور بانکپن نصیب کرتی ہے۔ زندگی بخش کتاب ہے، حیات آفری کتاب ہے، لفظ لفظ نور بانٹتا ہے، حرف حرف اجالوں کا نقیب ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، تم خیر کی راہوں کے مسافر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیا وہ سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہے، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آتا ہے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ صیغہ وہی ہے، صرف لفظ بدلتے ہیں، وہی مفہوم ہے، تھوڑا سا صیغہ بدلتا ہے۔ آواز آتی ہے، ادھر سے اب آواز آ رہی ہے، پہم آواز صدائے دل نواز آ رہی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کتاب کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ پستی، ذلت، نکبت، رسوائی مقدر بن گئی۔ آج 56-57 اسلامی ملک ہیں، لیکن جو ذلت آج ہمیں میسر ہے ماضی کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ یار یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، ہر 7 لوگوں میں سے 2 لوگ مسلمان ہیں۔
اور 56 اسلامی ریاستیں ہیں دنیا کی، 200 ریاستوں میں سے 56 اسلامی ریاستیں، چوتھائی حصہ دنیا کا یہ بنتے ہیں، لیکن کسی ایک ملک کو بھی حق استرداد حاصل نہیں ہے، ویٹو کا حق حاصل نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اوپر جا کر کے دیکھ لیں، جہاں بھی آتش و آہن برس رہے ہیں، جہاں بھی خون بہہ رہا ہے، جہاں بھی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں، جہاں بھی لاشیں گر رہی ہیں، وہ خطہ مسلمانوں کا ہوگا۔ کافر تو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے اوپر جہاں بھی انسان